نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اسے بڑھاپا پہنچ گیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس پر ایک بگولا آیا جس میں کہ آگ تھی تو باغ جل گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان آیتوں میں غور و فکر کرو۔ تبلیغ کرنے کے لیے اور واعظ و نصیحت کرنے کے لیے مثالیں بہت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ مثالوں سے غیر محسوس چیز مثل محسوس کے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں بہت ساری مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم ان مثالوں کو محسوس کریں، اس میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو راہ راست کے اوپر لائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی میں سارے اعمال اس کچی کھیتی کی طرح ہیں جس پر بہت سی آفتوں کا خطرہ ہے، لہذا کوئی بھی اپنے اعمال پر نازا نہ ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو رجوع رہے، اس سے ہر وقت اس کی پناہ چاہتا رہے، مولا رب العزت سے گڑ گڑاتا رہے، اس سے توبہ و استغفار کرتا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ الہی تو میرا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ کے افعال کو مجازن مخلوق کی طرف کو منسوب کرنا اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا، کیونکہ یہاں پر باغ کے جلانے اور باغ کو برباد کرنے کو بگولے کی طرف کو منسوب کیا ہے، ورنہ فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بگولا کیا کر سکتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ادب یہ ہے کہ بندہ بھلائی کو اللہ رب العزت کی طرف اور برائی کو اپنی طرف کو منسوب کرے، برائی کو اللہ کی طرف کو منسوب نہ کرے۔ دیکھو باغ کا جلانا بگولے کی طرف کو منسوب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کو نسبت دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وداع کرتے وقت فرمایا تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار بنا دوں، عیبدار کرنے کو اپنی طرف نسبت کیا۔ وہاں بھی فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے جوان ہو جاویں۔ یہ ہے ان حضرات خاصان الہی کا ادب و احترام کہ بھلائی کو مولا تبارک و تعالیٰ کی طرف کو منسوب کرتے ہیں اور وہ چیز کو جو خلاف ادب ہو اس کو اپنی طرف کو نسبت دیتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا میں کام کا بگاڑنا آسان ہے مگر بنانا مشکل ہے، باغ لگانا مشکل، مکان بنانا مشکل مگر انہیں اجاڑ دینا آسان ہے، کسی کو دوست بنانا بڑا مشکل ہے مگر دوستی کو ختم کر دینا بہت آسان ہے، کنویں سے نکلنا مشکل ہے مگر کنویں کے اندر گر جانا یہ آسان ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے متعلق سوچ لیجئے کہ آخرت کو بنانا تو مشکل ہے، بگاڑنا آسان ہے۔ شیطان کی لاکھوں برس کی عبادتیں صرف سجدے کے انکار کرنے پر برباد ہو گئیں، برباد ہوتے ہی ایک منٹ نہیں لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے
اعمال صالحہ کو بنانے کی دعا کرتے رہیں کہ الہی تو ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت میں دو شخصوں کی مثال دی گئی ہے، ایک راہ حق پر خرچ کرنے والا اور دوسرا باطل رسموں میں خرچ کرنے والا۔ جو شخص کے راہ حق پر خرچ کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ، دونوں جہان میں عزت، رب تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ شخص کے جو اپنا مال باطل رسموں میں خرچ کرتا ہے، لغویات میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضبط کر لیتا ہے، مال میں نقصان ہوتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، وبال اور پریشانیاں اس کے اوپر لاد دی جاتی ہیں۔ کانٹے بونے والا کانٹے ہی کاٹے گا اور پھل کے بیج بونے والا عمدہ پھل کھائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو خالص کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ آج ہم جو ہے وہ اپنے دین کو برائیوں سے خالص نہیں کر پائے ہیں۔ ہم ایک طرف تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم لغویات کے اندر بھی مصروف رہتے ہیں، ہم اپنے مال کو فضول خرچیوں میں لگا دیتے ہیں، جس سے کہ ہمارے اوپر پریشانیوں اور مصائب کا بوجھ ہر وقت قائم رہتا ہے۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ریاکاری کے اسباب کو ختم کر دیا جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ ریا کے شبہات سے بچا جائے۔ 15 اشخاص ایسے ہیں کہ شیطان ان کا دشمن ہے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام کا، عادل بادشاہ کا، وہ مالدار کہ جو منکسر المزاج ہو، انکساری جس کا وصف ہو، اس کا بھی شیطان بہت دشمن رہتا ہے، اور وہ تاجر کہ جو سچا ہے، کاروبار میں سچائی اختیار کرتا ہے، شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والا عالم، خیر خواہ مومن، رقیق القلب مومن، تائب بندہ، متقی، ہمیشہ باوضو رہنے والا آدمی، سخی مرد، خلیق، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، اور وہ شخص کہ جو ہمیشہ قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والا ہے، تہجد گزار ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت ان کو نقصان پہنچا دے اور کس وقت ان کو راہ راست سے ہٹا دے۔ اور 10 اشخاص ایسے ہیں کہ جو شیطان کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، شیطان ان سے بڑا پیار کرتا ہے، ہر وقت ان سے خوش رہتا ہے۔ ایک تو ظالم بادشاہ، دوسرا وہ مالدار کے جو متکبر اور گھمنڈی ہے، بددیانت بیوپاری یعنی تاجر، شرابی، چغلخور، ریاکار، سود خور، یتیم کا مال کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، لمبی امیدیں رکھنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ شیطان ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آج ہماری بھی کیفیت یہ ہے، بڑی لمبی لمبی امیدیں قائم کرتے ہیں، ایک مکان ہے تو دوسرے کی فکر، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کی فکر، ایک بیگھہ زمین خرید لی تو اور خریدنے کی فکر، لمبی امیدیں قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ کس وقت جو ہے وہ ہماری روح قبض کر لی جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی کشتی کی مرمت کرتے رہو، کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے، زیادہ توشہ ساتھ میں لے لو، سفر دراز ہے، اپنا بوجھ ہلکا رکھو کیونکہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اور اعمال صالحہ کو ریاکاری سے پاک رکھو، اس لیے کہ پرکھنے والا، امتحان لینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، یعنی سن بھی رہا ہے ہماری باتوں کو اور دیکھ بھی رہا ہے ہمارے حالات کو۔ جہاں کسی کا دھوکہ نہیں چل سکتا ہے، کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے دوں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ایسی زمین سے پھل اور بوٹے، پھل پھول، سبزے نکلتے ہیں، اور اس زمین سے خاردار درخت اور زہریلی گیس، زہریلے جانور نکلتے ہیں۔ ایک ہی زمین ہے کہ جو مہر و قہر کی منظر ہے، بس یوں ہی ہمارا جسم ہے، اور گویا کہ وہ جسم زینے کی طرح ہے،
اسی جسم سے ایمان، نماز، حج وغیرہ عبادات حاصل ہوتی ہیں، اور اسی جسم سے کفر و شرک اور گناہ وغیرہ صادر ہوتے ہیں۔ انسان بعض کام ایسے کر لیتا ہے کہ جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض کام ایسے کر دیتا ہے کہ جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عبادات اور ایمان کا لہلہاتا ہوا باغ اجڑ نہ جائے، مگر صرف اپنی کوشش پر اعتماد نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہربانی مانگتے رہنا۔ ہم ضعیفوں کو وہی اپنی مہربانی میں لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔